بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان 2020 اللہ تبارک تعالیٰ اسے ہم سب کے لیے مبارک بنائے اور مفید بنائے۔ آئیے آج ہم غور کریں کہ رمضان کے 2 دن ہو گئے اور کچھ جگہوں پر 3 دن ہو گئے۔ اس اعتبار سے ہمارا یہ 2 دن اور 3 راتیں کیسی گزری؟ رمضان کی رات یہ مغفرت کی رات ہے۔ ہمیں اور آپ کو یہ بات ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ رمضان المبارک کی راتیں مغفرت کی رات ہیں۔ ہر رات جو ہمیں اور آپ کو اللہ کی طرف سے میسر ہے وہ مغفرت کی رات ہے، اللہ کی رحمتوں کی رات ہے۔ اس مغفرت کی رات میں ہم نے اور آپ نے کیا حاصل کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، کہ جس نے راتوں کو قیام کیا ثواب کی امید کرتے ہوئے، نیک نیتی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس نے جو خطائیں کی ہیں، جو اس سے لغزشیں ہوئی ہیں، وہ معاف ہو جائیں گی۔ ہم اور آپ 2 قسم کی دشواریوں سے گزر رہے ہیں، انہیں ہم اپنے لیے کیسے اچھا بنا لیں، اس پر ہم آج آپ سے بات کریں گے۔ پہلی دشواری یہ کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم گھروں پر ہیں اور مسجدوں میں یا اجتماعی جگہوں پر جانے سے رکے ہوئے۔ اور دوسری دشواری یہ ہے کہ ہم میں سے زیادہ تر افراد خود قیام اللیل کر رہے ہیں، اپنے گھروں پر کر رہے ہیں، اور زیادہ تر گھروں میں قرآن مجید کو مکمل یا اچھی قرأت کے ساتھ اچھی آواز میں پڑھ کر سنانے والے نہیں۔ لیکن ان میں 2 پہلو بڑی خوبیوں کا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم نہ صرف مسجدوں سے رکے ہیں بلکہ اپنے تمام کاروبار سے بھی رکے ہوئے، اور اس کی وجہ سے دن کا ایک بڑا حصہ بلکہ پورا دن ہمیں تقریباً میسر آ جاتا ہے آرام کرنے کے لیے، اور زیادہ تر لوگ سوتے بھی ہیں۔ وہ 8 گھنٹے نیند جو ہمیں چاہیے 24 گھنٹے میں، اس کا زیادہ تر بیشتر حصہ ہم دن میں پورا کر لیتے ہیں، اور رات کو جگنے کی ہماری پوزیشن بڑھ جاتی ہے، ہم زیادہ جگ سکتے ہیں راتوں کو۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اجتماعی طور پر جہاں قرآن مجید پڑھا جاتا تھا وہاں ہمارے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا تھا، پڑھنے والے تیز پڑھیں یا آہستہ، اسپیڈ ان کی کیسی کچھ ہو، آواز کیسا کچھ ہو، یہ سب ان کے اوپر منحصر ہوتا ہے۔ ہم آزاد ہیں، ہم قیام کتنا کریں، رکوع کتنا کریں، سجدے کتنے طویل کریں، ان سب میں ہم آزاد ہیں۔ صرف جو چیز ہم سے چھوٹ رہی ہے وہ یہ کہ مکمل قرآن پڑھنے کا ہم سے ایک جو اہم ایک جذبہ ہے، ایک اہم موقع تھا، اس سے پہلے ہوا کرتا تھا، وہ نہیں۔ اب ایسی صورت میں آئیے ہم ان رمضان کی راتوں کو مغفرت کی راتیں بنا لیں۔ راتوں میں زیادہ ہمیں وقت مل رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ دن میں ہم سو کر گزارتے ہیں۔ اب اگر ہم دن میں بھی سوتے ہیں اور رات کو بھی زیادہ سوتے ہیں تو پھر یہ رمضان گویا کہ ہمارا اچھے سے نہیں گزر رہا ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں احساس دلایا تھا کہ ہم اپنے ماضی کی خطاؤں کو یاد کریں، اپنی کوتاہیوں کو یاد کریں، اپنی کمیوں کو یاد کریں،
اپنی بہت ساری ان چیزوں کو یاد کریں جو ہم سے چھوٹ گئی ہیں، اور رمضان مبارک میں ہم اس کو کور کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم سونے سے کور کرتے ہیں تو گویا کہ ہم کھونے والے بن جائیں گے، لیکن اگر ہم اسی کو اچھے سے استعمال کرتے ہیں، دن کا حصہ جو گرمی کا ہوتا ہے، جو تپش کا ہے، جو ہماری بہت ساری مصروفیات کا نہیں ہو سکتا ہے، ہم دن کو گزرنے کے بعد رات کا حصہ مغفرت کی رات پر کے طور پر گزاریں۔ آفتاب غروب ہوتے ہی جب ہم افطار کرتے ہیں تو اللہ کی مغفرت جوش میں آ جاتی ہے، اللہ کی رحمت ہمارے لیے کھل جاتی ہے، اس کی رحمت کے دروازے ہمارے لیے واہ ہو جاتے ہیں۔ افطار کے وقت کی دعا بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ ہم افطار سے لے کر کے اور تھوڑا آرام کرنے کے بعد پھر ہم قیام اللیل کریں۔ آپ ذرا سوچیں اس منظر کو اور کبھی ذرا سا غور کریں، اور جہاں آپ رہتے ہوں وہاں جو اونچی جگہ آپ کو میسر ہو وہاں جا کر دیکھیں کہ آج محلے کی ایک مسجد میں قیام اللیل اجتماعی طور پر اور اس انداز میں نہیں ہو رہی ہے، لیکن محلے کی ان سینکڑوں گھروں میں قیام اللیل کرنے کا موقع ہے جو اس محلے کے آباد اور اس محلے کے باشندے ہیں۔ کتنا اچھا موقع ہے، آپ ذرا سوچیں۔ ایک گھر، ایک اللہ کا گھر، ایک مسجد، جہاں وہ سینکڑوں لوگ سینکڑوں گھروں سے آ کر کے قیام اللیل کرتے تھے، اب وہ اپنے اپنے گھروں پہ قیام اللیل کر رہے ہیں، تو گویا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پورے محلے میں قیام اللیل کا ماحول بنا دیا ہے۔ لیکن کیا پچھلے 3 دنوں میں یا پچھلے 2 دنوں میں جہاں 2 روزے ہوئے، کیا ہم یہ ماحول بنا سکیں؟ کیا واقعتاً ہم نے اس کو مغفرت کی رات سمجھا ہے؟ کیا ہم نے اپنے اس موقع کا فائدہ اٹھایا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے؟ اور خاص طور پر ایک وبا کے ماحول میں جہاں خوف کا عالم ہے، اور یقیناً دنیا خائف ہے، سچ خائف ہے، صحیح خائف ہے کہ خوف کی ضرورت ہے، دنیا کے بس کی بات نہیں ہے اس کا مقابلہ کرنا، اس مرض کا مقابلہ کرنا۔ بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس مرض کا مقابلہ کر رہے ہیں، صاحب ایمان اس کی زبان سے ایسا جملہ نہیں نکل سکتا۔ صاحب ایمان وہ مرض کا مقابلہ کیا کرے گا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ ہمیں تو یہ دعا کرنی ہے، یہ تمنا کرنی ہے، یہ دل و دماغ میں اپنے کانسیپٹ رکھنا ہے کہ جب ہم مریض ہوتے ہیں تو اللہ شفا دیتا ہے۔ ہم مرض سے لڑتے نہیں ہیں بلکہ مرض کے لیے دوا تلاش کرتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں شفایابی نصیب کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو رمضان مبارک کا یہ مہینہ ملا ہوا ہے، اس کی راتیں ملی ہوئی ہیں، راتوں کا سکون ملا ہوا ہے۔ گھروں میں، ہر گھر میں اگر قیام اللیل ہونے لگے، ہر گھر میں اگر رات کو مغفرت کی رات بنا لیا جائے، ہر گھر سے اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارا جائے، اس سے دعائیں کی جائے، اس سے مانگا جائے، اس سے التجا کی جائے، اس سے اپنے گناہوں کی مغفرت کی جائے، اس کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائے جائیں، اس سے اپنی بات کہی جائے، تو آپ ذرا سوچیں کہ وہ جو ہم اکٹھے کھڑے ہو کر مسجد میں دعائیں کرتے تھے یہ ہر گھر میں پھیل جائے گا۔ آج محلے کا ہر گھر رونق والا ہو جائے گا، آج محلے کا ہر گھر روشن ہو جائے گا، اور ہر گھر سے اللہ کو پکارنے کی صدا بلند ہونے لگے گی، پورا محلہ آباد ہو جائے گا، گھروں کی تنہائی ختم ہو جائے گی، اور گھر واقعتاً وہ شیطان کا گھر نہیں بلکہ اللہ کو یاد کرنے والا گھر بن جائے گا۔ تو آئیے اس ماہ مبارک میں جس میں ہم اور آپ اپنے آپ کو گھروں میں قید کیے ہوئے ہیں، اس رمضان میں یہ قید ہمارے لیے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ایک ذریعہ بن جائے، اس کو قید نہیں بلکہ اللہ کی طرف یکسوئی اور اللہ سے رجوع کرنے کا ایک بہترین موقع ہم سمجھیں۔ تو کیا پچھلے 2 دنوں میں ہم نے ایسا کیا ہے؟ ہمارے رات کے 1-2 گھنٹے کم سے کم اللہ کے لیے گزرے ہیں؟ رات میں ہم زیادہ سے زیادہ جگ کر ہم نے کچھ قرآن مجید کی تلاوت کی ہے،
کچھ ہم نے پڑھا ہے، کچھ ہم نے قرآن مجید کو سنا ہے۔ ناظرین کرام، آج بالکل کسی شخص کے پاس، حتیٰ کہ وہ نابینا ہو، اندھا اور بہرا ہو، اور کوئی شخص ایسا ہو کہ جو کچھ نہ پڑھ سکتا ہو، اس کے لیے بھی اب عذر نہیں ہے۔ سب کے لیے وسائل آ گئے۔ سائنس کی ترقی نے ہم سب کو مجبور کر دیا ہے کہ اللہ کے یہاں اب عذر لے کر نہیں جانا ہے، بلکہ ہمیں اللہ کے یہاں اپنا عمل لے کر جانا ہے۔ اب عمل کے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ بہترین کون ہے جو موبائل نہیں استعمال کرتا ہے؟ لگا دیجئے قرآن مجید کو، ترجمے کے ساتھ لگا دیجئے، تفسیر کے ساتھ لگا دیجئے، قرآن مجید کی تلاوت لگا دیجئے، سنیے، بیٹھیے، غور کیجئے، گزاریے اپنا وقت، رات کو گزاریے تنہائی میں، اللہ کے کلام کو سنیے اور یاد کریے اللہ کو، لطف لیجئے قرآن کا اور اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لیجئے۔ تو واقعتاً یہ راتیں ہماری مغفرت کی راتیں ہوں گی۔ آئیے، اگر 2 راتیں ہم سے چھوٹ گئی، یا ہم سے کوتاہی ہوئی، یا ہم نے کم وقت دیا ہے اللہ کو، تو آج سے ہم طے کر لیں، ابھی بھی باقی ہیں 27 راتیں باقی، 28 راتیں باقی، جو بھی ہمیں میسر ہوں گی، ابھی بھی بہت باقی ہے، ابھی بھی رمضان کا زیادہ حصہ باقی ہے۔ ہم آج سے طے کر لیں کہ رات کو کم سے کم ہم اپنا زیادہ سے زیادہ حصہ، جتنا ہمارے لیے ممکن ہوگا، دن کو ہم آرام کریں گے اور رات کو تنہائی میں، رات کو اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر اس رات کو مغفرت کی رات بنائیں گے، اس رات کو اللہ کی رحمتوں کو متوجہ کرنے والی رات بنائیں گے، اس رات کو ہم ایسا بنائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے خوش ہو جائے۔